السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پچھلے کئی دنوں سے آ رہا ہے کہ مرد حضرات بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور خواتین بھی پوچھ رہی ہیں۔ انہیں کسی شخص سے محبت تھی، وہ شخص انہیں نہیں ملا، ان کی اس شخص سے شادی بھی نہیں ہوئی، وہ شخص یا تو طبعی موت مر گیا یا پھر کوئی حادثاتی موت مر گیا یا اسے قتل کر دیا گیا یا پھر اس نے خودکشی کر لی۔ اب ان تمام مختلف پیرامیٹرز کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ شخص مجھے قیامت کے دن جنت میں اپنا ساتھی کے طور پہ مل پائے گا کہ نہیں۔ اب ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے اور دوسرا شخص بھی جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ پہلے تو اس پر کام کریں اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جنت کے قابل بنا دے، مجھے اس لائق بنا دے کہ میں تیری جنت میں داخل ہو سکوں، میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ جس شخص سے میں جنت میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہونا کہ کوئی شخص حرام موت مر گیا اور یہ جانتے بوجھتے کہ یہ حرام موت ہے، اس نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا تو وہ تو کفر کر بیٹھا، وہ تو کفر کر بیٹھا جس نے اللہ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دیا، وہ تو دین میں رہا ہی نہیں، کافر ہو گیا، وہ تو خارج ہو گیا۔ وہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے کس نیت سے اپنی جان لی۔ اس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں، دوبارہ مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت انٹرسٹ ہے تو آپ جا کے وہ دروس سن سکتے ہیں، بیکاز دیر از نو پوائنٹ آف می ریپیٹنگ دا سیم تھنگس اوور اینڈ اوور اگین۔ اب جنت میں ہم داخل ہو گئے اور ہماری اس سے شادی ہو گئی اور ہم جنت میں خوشی ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس آئیڈیل سچویشن کو گین کرنے کے لیے یا شادی ہی نہیں کرتے، یا پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم شادی نہیں کرتے۔ تو ایک ایسے شخص جس کے ساتھ آپ ایک تعلق میں رہے، کبھی ازدواجی رشتہ نہیں قائم ہوا یا آپ پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ کا کبھی بھی کسی اور شخص سے واسطہ نہیں پڑا اور ابھی زندگی پڑی ہے، اور آپ اس چیز کے پیچھے اپنی ساری زندگی یوں صرف کر دیں گے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہم نے زندگی کا مقصد کسی ایک شخص کے حصول کو بنا لیا ہے، حالانکہ زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے۔ پہلے سمجھیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ محبتیں کرنے نہیں بھیجا گیا تھا، آپ کو یہاں پہ نین مٹک کے اور عشق مشق کرنے کے لیے یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں along came these things، اس سفر میں ہم جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ چیزیں جڑتی چلی گئیں کہ شادی بھی کی اور بچے بھی ہوئے اور کاروبار بھی ہے اور نوکری بھی ہے، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہے۔ حقوق النفس بھی ہے، آپ کی ذات کا بھی تو آپ پہ حق ہے۔ کیا آپ اپنی ذات کا حق یوں مارنا چاہتے ہیں کہ اسے آپ محروم رکھنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز سے جو اللہ نے حلال کی ہے، ایک ایسی چیز کے لیے جس کی آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے لیے اچھی بھی تھی کہ نہیں؟ دیکھیں نا، قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو پر ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بعض چیزیں جن کے پیچھے تم محبت میں گرفتار وارفتہ ہوتے ہو کہ کسی طرح مجھے مل جائے، لیکن ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی آپ سے ناراض ہو گیا، یہ بھی ایک کیس ہے میرے پاس، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، ہماری گھروں والوں کو سب کو پتہ تھا ہماری شادی ہونی ہے، پر ہماری انبن ہو گئی اور اس نے اپنی جان لے لی۔ یعنی جس انسان کی اس طرح کی چھوٹی سی سوچ ہو تو سوچو کل کرا کو آپ کی اس سے شادی ہو جاتی، میاں بیوی کا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا اور وہ جان لے لیتا اپنی، پھر کیا کرتی؟ پھر تو اور تباہی کی بات ہوتی نا۔
یا آپ بچوں والی ہو جاتی اور آپس میں جھگڑا ہوتا اور وہ اپنی جان لے لیتا. ایسے بھی کیسز آئے ہیں میرے پاس. شادی کے بعد بچوں کے بعد جھگڑوں کے اوپر لوگ جان لے لیتے ہیں اپنی. مطلب سمجھتے ہیں کہ میرے باپ کی جاگیر ہے. یہ آپ کی ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کی آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت میں خیانت کرو گے تو جواب دہ ہوگے. بے خائن کو تو جواب دہ ہونا پڑے گا نا. مالک یوم الدین پڑھی ہے نا قرآن میں آیت, کیا مطلب ہے؟ روز جزا یعنی لین دین کے دن کا مالک. کیا وہ اپنی ملک میں تم سے سوال بھی نہیں کرے گا کہ میں نے تو تمہیں یہ چیز دی تھی اور تم نے اس کا استعمال غلط کیا, اب جواب دو, اور جواب نہ دے پاؤ گے تو سزا بھگتو. سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ جذبات سے فیصلہ نہ کریں, احساس سے فیصلہ کریں, اپنے شعور سے فیصلہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں. میرے نبی نے کیا فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. جو جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. یعنی وسائل رکھ کے بھی اگر آپ نے بس ایسی بس کسی کی محبت میں گرفتار ہیں, شادی نہیں کر رہے. کبھی زندگی میں دھج لگ گئی, شادی نہیں کر رہے. مطلب دیکھیے, شادی کا مقصد سمجھیں, یہ ایک سپورٹ سسٹم ہے. معاشرے میں اگر اتنے زیادہ کمارے لوگ پھرنے لگ جائیں تو معاشرے کا آوا بگڑے گا. ہمارے سدھار کے لیے ایک اللہ نے نظام بنا کے دیا ہے. اس نظام کے خلاف جاؤ گے تو مسئلے ہوں گے. اور جو مسئلے ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, انفرادیت اتنی عام ہو گئی ہے, انڈیویجول اپروچ, ہر شخص انڈیویجول اپروچ لے کے چل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہاں اس ساری تمہید باندھنے کا یہ ہے, ٹھیک ہے جنت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جنت کی خصوصیات میں سے کہ جنتی شخص جس چیز کی خواہش کرے گا اسے عطا کر دی جائے گی. لیکن نکاح کی خواہش جنت میں جانے کے بعد نہیں, جنت میں جانے سے پہلے کی ہے. یہ بات بھی سمجھیں. جنت میں جانے کے بعد مزید کہ یہ بھی مل جائے مجھے وہ بھی مل جائے نہیں ہوگا. یہ پہلے ہے, پہلے نکاح ہے پھر دخول ہے. اس بات کو سمجھیں, ٹیکنیکلٹی ہے. ہم نے وہ داخل ہونے والی بات کو داخل ہونے سے پہلے والی بات پہ اطلاق کر دیا اس کا. تو فیصلہ آپ کا ہے, لیکن ہم آپ کو بس صلاح دے سکتے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کریں. اور بعض لوگ اس گلٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ میرا اس سے جھگڑا ہوا, اس نے جان لے لی تو میرے پہ گلٹ ہے, میری وجہ سے لے لی. وہ عاقل بالغ آدمی تھا, اس نے جان بوجھ کر یہ قدم اٹھایا. آپ نے اسے نہیں کہا تھا یہ قدم اٹھانے کے لیے, اس نے خود اٹھایا. تو انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے, اس کا وبال دوسرے پہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کسی کو فورس کرے تو فورس کرنے کا وبال تو ہے, لیکن عمل کرنے کا وبال اس پر ہی ہے جو کر رہا ہے. تو یہ الگ ٹیکنیکلٹی ہے. تو I hope I have answered your question. Anyway, I tried to answer your question to the best of my ability. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.